السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری مخلوق کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر قسم کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فجر مکی صورت ہے، اور مکہ کے حالات ہم جانتے ہیں کہ کتنے سخت تھے، اور حالات کے سخت ہونے کی وجہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے ایک رب کو قبول کرنے کی دعوت دی تھی، اور صحابہ اکرام نے اسے قبول کیا تھا۔ اس سے مشرکین مکہ ظلم اور ستم کو ان کے اوپر ڈھا رہے تھے، اور ان کا انکار یہ تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، آخرت کا انکار، انبیاء کا انکار، نبی کا انکار اور اللہ کے کلام کا انکار۔ اس انکار پر یقین اللہ رب العزت بارہا قسم پہ قسم کھا کر کے دلاتا ہے، اور اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھاتا ہے، قدرت کو دکھاتا ہے، انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ جس نے ایسے بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور تمہیں بھی کس چیز سے پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور ہم سے حساب و کتاب ہوگا۔ ہم دنیا میں زبردستی پیدا نہیں کیے گئے، بے فائدہ پیدا نہیں کیے گئے، بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ اور آپ اگر دنیا پہ غور کریں تو دنیا کی کوئی بھی چیز پہ مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ایک چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک، اور ایک گھاس کے تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تک، کوئی بھی چیز آپ کو بے فائدہ بے مقصد پیدا کی ہوئی نہیں دکھے گی۔ اور یہ ساری چیزوں کی پیدائش کا مقصد انسان ہے، تو کیا انسان کو بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے؟ ایسی زبردستی پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کی پیدائش کا مقصد ہے، یہ اس دنیا میں ایگزام کے لیے آیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو ہم آزمائش کے لیے اس دنیا کے اندر پہنچائے گئے، اور جب ہماری آزمائش ختم ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں پکڑ لے گا، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اسی حساب و کتاب کے یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں بھی قسم کے ساتھ بات کو شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ خالق ہم سے کیا کلام کرتا ہے، اس کا کیا ہمارے لیے میسج ہے، کیا اس کے ہمارے لیے حکم ہے، کیا اوامر اور نواہی ہے، اس کو جاننے کے لیے اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، اور اس کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے سپورٹ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو شیطان سے بچا دے۔ یہ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، تو ہمیں اپنے کلام کو سکھا دے، سمجھا دے، کلام پر ایمان دے دے، کلام پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد فجر کی صبح بھی ہے، اور جیسے آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو فجر سے مراد صبح بھی ہے، اور 10 راتیں یعنی قربانی کے دن کی خاص صبح مراد ہے، جو 10 راتوں کو ختم کرتی ہے۔ عشر ذوالحجہ کی راتیں یا دن، اور فجر ملائکہ کے اجتماع کا بھی وقت ہے، اور فجر بشارت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے۔ ساری امیدوں اور حشاش اور بشاش ہو کر کے ہم صبح کو تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اور 10 راتوں کی قسم، یہاں 10 راتوں سے مراد وہ 10 راتیں ہیں جن کی عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عبادت ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت سے افضل نہیں، کوئی بھی عبادت پورے سال کی
اس 10 دن میں کی گئی عبادت سے زیادہ افضل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یعنی صحابہ نے پوچھا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو فرمایا وہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو مال و جان لے کر کے نکلا اور پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ لوٹا، جس کو شہادت نصیب ہو گئی تو اس شہید سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی عبادتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی عبادتیں 360 دنوں میں ان 10 راتوں کی عبادتیں ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 969۔ اور اسی طریقے سے 10 راتیں لیلۃ القدر کی بھی ہیں، یعنی 10 آخری عشرے کی راتیں جو رمضان المبارک کے اندر بھی آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی بھی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، اور جفت اور طاق کی یعنی جوڑوں کی قسم اور طاق کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ پھر واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ چل رہی ہوتی ہے، مطلب رات کی جب وہ دم توڑ رہی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے اور صبح آنے والی ہوتی ہے، وہ آخری پہر رات کا جو ہماری عبادت کے لیے اور اللہ رب العزت سے اپنے ربط کو بنانے کے لیے، اللہ سے تعلق کو استوار اور مضبوط کرنے کے لیے سب سے قیمتی وقت، اس کی بھی قسم کھائی۔ اب جواب قسم، جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے اللہ نے قسم کھائی۔ یقیناً یہ صاحب عقل کے لیے معتبر قسم ہے، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قسم بہت بڑی ہے کہ اللہ رب العزت ایسی عظیم چیز کی قسم کھا رہا ہے کہ صبح کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم اور طاق اور ضبط کی قسم، اور رات جب وہ ٹوٹنے لگتی ہے اس کی قسم۔ کون ہے اس کو لانے والا؟ کون ہے اس کو بنانے والا؟ کون ہے یہ دن اور رات کو بدلنے والا؟ کیا وہ قیامت کو لانے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ مظلوم کا انہیں حق دلانے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ انصاف پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا مظلوم کو اس کا حق نہیں دے گا؟ تو یہ قسم عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور صحابہ اکرام کو بہت کمزور۔ انہیں اپنی طاقت پر، اپنے جتھے پر، اپنے قبائل پر بہت زیادہ ناز تھا اور اس کے بنا پر ظلم اور ستم ڈھا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا رخ تاریخ کی طرف کیا کہ تاریخ کے پنوں کو ذرا پلٹ کر کے دیکھو، ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھو کہ تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور دولت مند قومیں آئیں، لیکن جب جب قوموں نے انبیاء کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے انہیں کس طرح نیست و نابود کر دیا، کس طرح تہ و بالا کر دیا، ذرا دیکھو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے علم ترا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کہ عاد والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ترجمہ اس طرح ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہاں پہ دونوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے، صحابہ اکرام کے لیے بھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا انتقام لے گا، جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس کا انتقام اللہ لے گا، اور مشرکین کے لیے بھی وعید کہ وہ ہوشیار ہو جائیں، وہ توبہ کر لیں، نبی مکرم کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوگا جو عاد والوں کا ہوا تھا، جو فرعونیوں کا ہوا تھا اور جو سمود کا ہوا تھا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عاد اور ارم جو اونچے ستونوں والے تھے، مطلب بڑے بڑے ٹیمپل بنانے والے، بڑے بڑے ستونوں والے، جن کی مانند کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، مطلب ایسی طاقتور قوم تھی، ایسی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے انہیں طاقت کے ساتھ عطا کی تھی کہ ملک میں پیدا نہیں کی گئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانیں تراشا کرتے تھے۔ اب یہ سمود قوم ایسی طاقتور قوم کہ یہ چٹانوں میں بڑے بڑے محل کو تعمیر کیا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے، اس کے اندر وہ محلات بنایا کرتے تھے، ایسی طاقتور قوم۔ اور اس طاقت کا ان کو غرور آ گیا۔ جب کوئی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے تو بعض لوگ اس پر تکبر کرتے ہیں، اس پر غرور کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اس پر غرور اتنا آ گیا کہ نبی کو انکار کر دیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا، کوئی ان کا خالق اور مالک ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو سمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانیں تراشا کرتے تھے، اور فرعون میخوں والوں کے ساتھ، اور دیکھ لو کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، یعنی فرعون سے بڑی سلطنت تو نہیں ہے تمہارے پاس، فرعون سے بڑی طاقت اور اس سے بڑی دولت والے تو نہیں ہو تم، اے مکہ والوں، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی طرف اللہ مخاطب ہے کہ جو کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کا انکار کرے گا، اسے دیکھنا چاہیے تاریخ کو، اسے دیکھنا چاہیے پچھلی ہسٹری کو اٹھا کر کے کہ جب جب انبیاء آئے ہیں اور ان کی تکذیب کی گئی، ان کا انکار کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو کس طرح تہ و بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور فرعون میخوں والوں کے ساتھ، اور جنہوں نے شہروں میں شرکسی کی، شہروں میں شرکسی یعنی مظلوم کو، جو کمزور تھے ان کے اوپر ظلم ڈھائے، بنی اسرائیل کی حالت جانور سے بھی بدترین کر دی۔ اور ہم پیچھے پڑھ کر کے آئے کہ کیا کچھ نہیں کیا فرعون نے، تو وہی اللہ نے یہاں پہ یاد دلایا کہ اس نے کیسی شرکسی کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور جنہوں نے ایمان لائے تھے انہیں کس طریقے سے سولی دی تھی کہ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا سر کاٹ کر کے اور الٹا لٹکا دیا تھا۔
خود اپنی بیوی کے اوپر اسلام قبول کی تھی، اس لیے ظلم کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے چھوڑا نہیں۔ ایک وقت مقرر ہے ہر کسی کی شامت کا، ہر کسی کے ظلم کا ایک وقت مقرر ہے جب اسے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو فرعون کو کیسے پکڑا یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ فسادی پیدا ہوئے، انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلایا، آیت نمبر 12، اور ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا گوڑے برسائے۔ تو ایک وقت تھا اور اس کے بعد انہیں پکڑ لیا۔ مشرکین مکہ کا بھی ایک وقت تھا، اور پھر انہیں جنگ بدر، جنگ احد اور بھی دوسرے مقامات پر انہیں پکڑا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے لشکر آئے اور انہیں نیست و نابود کیا۔ اور ان کے بعد بھی جس دور میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا، شریعت کا مذاق اڑایا گیا، اور عیاشیاں کی گئی، اللہ کی نافرمانی کی گئی، شرک اور بدعت کیا گیا، حرام خوری کی گئی، جتنے بھی تباہ کاریاں ہوئی ہیں دنیا کے اندر، ان ہسٹری کو اٹھا کر کے ہم دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس قوم نے کیا کی تھی، کیوں ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور بہت دور نہیں، ہم اپنے ہندوستان کو اٹھا کر کے دیکھیں، یہاں مغلوں نے بادشاہت کی، راجہ ہوئے، ہندوستان کی بادشاہت تھی، اور تکبر کیسا آیا، جب دولت آئی تو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے، اپنا خود کا نام رکھ دیا ضد الہی، کہ میں اللہ کی پرچھائی ہوں، استغفر اللہ استغفر، اور زندگی گزارنے کا طریقہ خود لکھ رہا ہے اور کہتا ہے یہ دین الہی ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے نسلوں تک کو تباہ اور برباد، بادشاہ تھی اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آپ ہر جگہ جہاں جہاں زوال آیا ہے، جہاں جہاں قومیں تباہ اور برباد ہوئی ہیں، ان کو اٹھا کر کے دیکھ لی کہ انہیں کرے کیا تھے انہوں نے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب ہماری باری، اب ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ وہ قوم تھی، انہیں آزمایا گیا، اب ہم اس آزمائش کے کٹگرے میں کھڑے ہوئے، اور ہم نے بھی اگر وہی کچھ کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ اللہ کا قانون بدلا نہیں جاتا، اللہ کا فیصلہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا رب گھات میں ہے سے کیا مراد؟ چلیے اوپر کی جو 13 آیت تک تھی اس کی تفسیر کے لیے چند آیتیں اور لکھ لیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 127 اور سورہ حاقہ آیت نمبر 9 اور 10، اس میں آپ کو ملے گا کہ ان کی قوم کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے پکڑا تھا اور کیسے ان کو تہ و بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ایسی بڑی قومیں کہ بڑی بڑی چٹانوں تراش کر کے محل بناتی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے چراغ کو کس طریقے سے غل کر دیا۔ اور آیت نمبر 14 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تمہیں، ایسے وہ گھات میں کہ تمہیں ایک وقت تک کی مہلت دی گئی ہے، طاقت دی گئی ہے، دولت دی گئی ہے، شہرت دی گئی ہے، زبان دی گئی ہے، جو چاہو بولو، جو چاہو کرو، ہاتھ اور پیر دیے گئے ہیں، اور اب اللہ گھات میں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، اور وہ وقت ختم ہوا اور فوراً اس کا حکم ہوگا اور تم پکڑ لیے جاؤ۔ اللہم حسبنی حسابی، اللہم حسبنی حسابی فاما الانسان، لیکن انسان کہا یہاں پر، تو انسان کی کیا سوچ ہوتی ہے، مومن نہیں کہا۔ اور یہاں پہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر۔ لیکن انسان جو ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، انسان جو ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ رب انسان کو آزمانے کے لیے اس کو پیدا ہے۔ تو آزماتا ہے تو کیسے آزماتا ہے، اس کا ایگزام کس طریقے سے وہ لیتا ہے؟ تو اس کے آزمانے میں سے ایک آزمانا یہاں پر جو بیان کیا گیا، اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے۔ تو گویا کہ عزت اور نعمت دے کر کے وہ آزما رہا ہے کہ یہ جو عزت اور نعمت ملی ہے اس کو تو کس کے طرف سے جانتا ہے، اللہ کی طرف سے یا اللہ کی مخلوق کی طرف سے؟ یہ خالق کا عطا کیا ہوا ہے یا مخلوق کا عطا کیا گیا؟ اس کا کریڈٹ تو اپنے آپ کو ہی دے دیتا ہے کہ میں نے اپنی محنت اور طاقت اور شجاعت سے یہ کمایا ہے، یا اپنی ڈگری کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، یا اپنے کسی پیر اور مرشد کی طرف، کسی بزرگ کی طرف کہ فلاں نے دیا ہے، یا یہ عطا اللہ کی طرف سے سمجھتا، اور تو اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو یہ آزمائش ہے۔ پھر سے دیکھیں، لیکن انسان جو ہے جب اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت و نعمت دی، تو یہ عزت اور نعمت ملتی ہے جبکہ اسے آزمائش کے لیے ملی ہے۔ اب اسے آزمایا جا رہا ہے کہ اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا اس دولت کا، جو حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کے والدین کے، اس کی اولاد کے، اس کی بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، یتیم کے، مسکین کے، محتاجوں کے، فقیروں کے، یہ اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اس لیے دیا گیا تھا، اور وہ نعمت اللہ کی دی گئی تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کر کے وہ مخلوق کا اگر شکر ادا کر رہا ہے تو ویسے ہی وہ کفر کر رہا ہے۔ تو یہ اس لیے دولت دیا تھا، لیکن دولت کو یہ کیا سمجھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، تو یہ دولت کو عزت سمجھتا ہے۔ اکثریت کا یہی حال ہے، اور ہم بھی یہاں پہ اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارا بھی حال یہی تو نہیں کہ دولت ملی ہے
تو ہم اس کو دولت کو عزت سمجھ رہے ہیں اور اس شہرت کو عزت سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، مگر جب وہ اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے. اب یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے کہ اللہ رب العزت فقیر کر دے یا تنگ دست کر دے یا مسکین کر دے، پریشان حال کر دے، نعمت کو چھین لے. صحت کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، رشتہ داریاں کی نعمت ہو، دوستوں کی نعمت ہو، اس کو چھین لے. اور یہ بھی آزمائش ہے. اور اس کا رزق کہتے ہیں زندگی گزارنے کی چیزوں کو، تو اس کا رزق اس پر تنگ کر دے. اور یہاں پہ کھانے سے مراد ہے، تو رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو دولت نہ ہونا وہ ذلت سمجھتا ہے. اکثریت یہی سمجھ رہی کہ جو دولت مند ہے وہ عزت والا ہے اور جس کے پاس دولت نہیں وہ ذلیل ہے. یہی بیوقوفی کیا تھا ابلیس نے کہ وہ آگ سے بنا ہے اس لیے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا، آدم خاک سے بنے اس لیے انہیں حقیر سمجھ رہا تھا. لیکن آدم اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عزت والا ہے، اسے سجدہ کرو. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، آدم علیہ السلام کے پاس اسلام تھا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری تھی، توحید تھی. تو انسان کا پیمانہ عزت اور ذلت کا مال اور دولت ہے. اسے نوٹ کریں. انسان کا پیمانہ عزت اور ذلت کا مال و دولت ہے. وہ سمجھتا ہے مال کی فراوانی یعنی مال کا بہت زیادہ ہونا اللہ کی طرف سے عزت ہے، اور جب وہ فقیر ہو جائے یا کمزور ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ذلت سمجھتا ہے. کثرت مال کو عزت کا سبب قرار دیتا ہے. بہت مال ہے تو وہ عزت کا سبب قرار دیتا ہے، اور مال کی کمی کو ذلت کا. یہ انسان اپنے امتحان میں بری طرح ناکامیاب ہوا کہ دولت امتحان کے لیے ملی تھی لیکن اس نے عزت کے لیے سمجھ لیا. بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ پاتے ہیں اور عزت کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں. اب دیکھیں عزت کیا ہے اور عزت والا کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اسلام مل گیا گویا کہ اسے دنیا اور مافیا سے قیمتی چیز مل گئی. جسے دولت مل گئی وہ عزت والا ہو گیا، وہ قیمتی ہو گیا. اگر یہ صحیح ہوتا تو فرعون عزت والا ہو. جسے توحید مل گئی وہ عزت والا ہے، اور جسے توحید نہیں ملی اللہ نے اس کو کہا شر البریہ کہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق. جسے رسالت مل گئی وہ عزت والا، وہ اللہ کے نزدیک محبت والا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا جو نبی کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جسے رسالت کی تمیز مل گئی، جسے رسالت مل گئی، جسے نبی مکرم کی محبت مل گئی، اطاعت مل گئی، وہ کو خوش قسمت ہے. جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پا لیا، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کو جان لیا، توحید کا علم بردار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے عزت کا معیار. تو عزت والا کون؟ جو دین والا ہے، جو صراط مستقیم والا ہے، جو توحید اور رسالت کا علم بردار ہے، وہ ہے عزت والا. دولت سے عزت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے. اور افضل کون ہے ہم میں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افضل تم میں وہ ہے تم میں زیادہ متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. اللہ سے ایسی محبت کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر، اور اللہ کی ایسی معرفت کہ جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے وہاں اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. تو عزت اور ذلت کا معیار یہ اکثروں نے سمجھا کہ یہ دولت ہے. کلا بلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں. اچھا یہ دولت کو ہی عزت سمجھتا ہے، اس وجہ سے یہ دولت کا استعمال بھی غلط کرتا ہے. اور استعمال کیا غلط کرتا ہے؟ جب یہ دولت کو ہی عزت سمجھتا ہے کہ یہی عزت ہے، اس کے نزدیک علم عزت نہیں ہے، اس کے نزدیک توحید اور رسالت اور دین پر عمل کرنا افضل نہیں ہے، اس کے نزدیک سے دولت افضل ہے. تو جب دولت افضل کسی کے اندر ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. دولت کیونکہ یتیم کی عزت کرے گا، یتیم کا خیال رکھے گا، یتیم کی ضرورت پوری کرے گا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دولت چلی جائے گی یعنی عزت چلی جائے گی، کیونکہ اس کی سوچ ہی غلط ہے. اس نے سوچ ہی اپنی یہ بنا کر کے رکھا ہے کہ عزت جو ہے وہ اس سے ہے، دولت سے ہے. تو وہ یتیم کا خیال نہیں رکھتا، جبکہ یتیم کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام بخاری نے روایت کیا اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں اس طرح ہوگا، آپ نے درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر کے دکھائی. بتائیں کیا ہم جنت میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اتنی قربت کہ دو انگلی کو اشارہ کر کے دکھا دیا کہ یہ دو انگلی آپس میں جتنے قریب ہیں، میں اور وہ شخص ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ نہ ہو اور جو بالغ نہ ہو، تو اس کی کفالت کرنا. اور کفالت میں جہاں کھانا پینا ہوتا ہے وہیں اس کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے. اور یہ جتنی بھی فضائل کی چیزیں آپ جہاں پر بھی قرآن میں حدیث میں پڑھیں تو یہ ساری فضائل توحید پرست کے لیے ہے.
مشرک کے لیے نہیں، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں. لیکن ایک اللہ رب العزت کو ماننے والا ایمان والا بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر اس قدر بڑھاتا ہے. ورنہ انات آشرم چلانے والے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے؟ جب تک ایمان نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، عمل قبول نہیں ہوتا. تو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس میں نہ اس کی ریاکاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق کہ اس کی وہ تربیت بھی کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریب ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 6005 اور ابو داؤد حدیث نمبر 5150. یہاں کفالت یتیم کی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مسلمان کا یہ حال ہے کہ 4 اور 5 بچوں کو پالنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن ایک بوڑھے ماں باپ کو پالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو. جن ماں باپ نے ان کو پال پوس کر کے بڑا کیا، آندھی گرمی بارش ٹھنڈ نہیں دیکھی اور ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچوں کی نخرے اٹھانا اور بچوں کی ضرورتوں کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا، تو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور عورتوں کی باتوں کو سننا اس سے بہت اچھا لگتا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اس نے عزت کا معیار ہی غلط بنا کے رکھا. یہ سمجھتا ہے دولت ہوگی تو دولت کو بچاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 18، اور وہ باہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب، اس عمل سے بھی ہم لوگ بہت دور نظر آتے ہیں. مسکین اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن وہ کہتا نہیں، یعنی اس کی آمدنی ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے اس کے خرچ سے. تو ایسے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں مل جائیں گے، اور یہ بھی آزمائش ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو رکھتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی رکھتا ہے کہ جن کے پاس اس قدر دولت ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کہ کتنی دولت ہے. یہ آزمائش چل رہی کہ ہم ان کا خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یہ دولت نامیز کا دولت ہے، یعنی جانے والی آنے اور جانے والی شے کو دولت. یہ دینے سے کم اور ختم نہیں ہوتی، یہ اللہ کے حکم سے کم اور ختم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. تو یتیم کی کفالت کرنا ہم کس کو دیتے ہیں؟ ہم فقیر کو دینا پسند کریں. کیوں؟ کیونکہ فقیر پیچھے لگ جاتا ہے، دے دو دے دو دے دو تو دے دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے. لیکن یہاں پہ مسکین کو کہا گیا، تو ہم اپنے رشتہ داروں میں مسکین کو ڈھونڈیں، اپنے پڑوسیوں میں مسکین کو ڈھونڈیں کہ جن کی آمدنی ہے لیکن خرچ سے کم ہے، اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے لوگوں کو کہیں کہ بھائی آپ کے وہ فلاں رشتہ دار پریشان ہے، آپ ان کی ضرورت کو پوری. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک کھجور دے کر کے ہی اللہ رب العزت کو راضی کرو، یہ اس کا مفہوم تھا. تو یہ ان کی صفت جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور عزت کا معیار ان کے نزدیک دولت ہے، یہ یتیم کو عزت نہیں دیتے، یعنی ان کو جھڑکتے ہیں ان کو، اور باہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. باہم یعنی آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کو کھلانے کے تعلق سے ایک دوسرے کو اکساتے یا تیار نہیں کرتے. اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے. جو میراث یعنی مال جو بچا ہوا ہے باپ کا یا دادا کا جب ان کا انتقال ہو گیا، اور جو میراث بچی ہے اس کو وہ حق داروں کو نہیں دیتے. جیسے بہنوں کو نہیں دیتے، اکثر لوگ چھوٹے بھائی کو نہیں دیتے، بس بڑے بھائی نہیں، پورا کاروبار میں بھی قبضہ، گھر میں بھی قبضہ، زمینوں میں بھی قبضہ، اور چھوٹے بھائی کو تھوڑا بہت دے کر کے نکال دیا، بہن کو تو شادی کر کے نکال دیا اور کہہ دیا وہ جہیز دے دیے تھے، جبکہ جہیز کہاں سے آ گیا؟ اس بہن کو تو میراث دینا تھا، اس کے باپ کا حق دینا تھا، تو یہ اس کو نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ دولت چلے جائے گی، عزت چلے جائے گی، ایسا سمجھتا ہے. اس کے نزدیک معیار ہی غلط. اور تم پر میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتا ہے، اور تم مال سے جی بھر کے محبت کرتے ہو، مال سے بہت محبت کرتے. یہ مال کی محبت ہی تو ہے کہ اس کے حقداروں تک اس کو نہیں پہنچنے دینا، اور ختم اور ضائع ہو جانے کے بارے میں سوچنا کہ اگر ہم دے دیں گے تو ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، جبکہ یہ اللہ کی عطا ہے. آیت نمبر 21، ہرگز نہیں جب زمین خوب توڑ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. اس کے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ پہاڑوں کو آسمان کی سطح پر لا کر کے اس کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، گرتی ہوئی ریت کی طرح کر دی جائے گی. تو اب یہاں پہ اللہ نے قیامت کا منظر لے کر کہ تمہیں ہم نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور دولت اور عزت دی تھی، اور آس پاس اس کے حقداروں کو بھی چھوڑ دیا، جیسے کہ ماں باپ کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو. یہ سب تمہارے آس پاس تھے. وراثت بھی ہم نے دے دی تھی کہ باپ مرا تھا، اب تمہارے ہاتھ میں تھی وہ دولت. یہ سب آزمائش چل رہی تھی اور تم نے اس کو عزت سمجھ کر کے سمیٹ کر کے رکھا، خوب محبت کی اس سے، اور اس کا حق ادا نہیں کیا. کلا، ہرگز نہیں، وہ دن ضرور آنے والا ہے کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے، اس کے عذاب سے کانپ اٹھے گی. آسمان کھول دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، زمین پھاڑ دی جائے گی، اور سمندر میں آگ لگا دی جائے گی. اور پھر اللہ رب العزت یہ سب کیوں کرے گا؟ یہ جو تم نے ظلم کیا ہے مظلوموں کے ساتھ، اس کے انصاف کے، جو تم نے حق تلفی کی ہے اس کے انصاف کے،
جو تم نے لاپرواہی کی ہے دنیا کے اندر گھر اور بیوی اور بچوں میں بیٹھ کر کے اور لاپرواہی کی زندگی جیے اور آخرت کو بھول کر کے اس کے لیے، اور یہ جو تم نے مال یتیم کو کھایا ہے اس کے لیے، مال ضرورت مند کا کھایا ہے اس کے لیے، اور جو تم نے سنت کے خلاف نیکیاں کی ہے اس کے لیے۔ نیکی تو کی ہے، تھک ماند کر کے آئے ہو، تو کل کی جو کلاس میں تھا کہ تھکے ماندے آئے ہوئے تھے، خوب محنت کی تھی لیکن سنتوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی مرضی کے عمل کر کے آئے۔ اللہ رب العزت اب قیامت قائم کر، اور قیامت کا یہ ہولناک منظر کہ جب قیامت قائم ہوگی، آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا اللہ نے وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا تیرا رب۔ اللہ اکبر، کب آئے گا، کیوں آئے گا؟ تو یہ قیامت ایسا ہولناک منظر اور اللہ رب العزت کا ایسا غضب اور غصہ ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور جہنم جب لائی جائے گی تو ہر کوئی چیخ اٹھے گا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی، اور ابراہیم اللہ کے خلیل دو گھٹنوں پہ گر کر کے کہیں گے کہ اے اللہ میں تجھ سے آج صرف اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں، اپنی نفس کا۔ ایسا نفس نفسی، ایسا ہولناک منظر، لوگ انبیاؤں کے پاس جائیں گے، اور آخر کار ایک لمبی حدیث اس کا آخری حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آج اللہ غصے میں ہے، اللہ غضبناک ہے، بندوں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد ثنا کریں گے، پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد ثنا کریں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت شفاعت کا حکم عطا فرمائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جیسے یہاں پہ فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آئے گا، تو شفاعت کے بعد آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ انصاف کے لیے، ہمارے حساب و کتاب کے لیے آئے گا، ہمارے نام اعمال کے لیے آئے گا، وہ ہے وہ مالک یوم الدین۔ اور فرشتے آئیں گے صف بصف، یعنی ان کی 7 صفیں ہوں گی، اور ہر آسمان کے فرشتے ایک صف میں ہوں گے، ایسا صف باندھ کر کے فرشتے حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العزت آئے گا، اور اب حساب و کتاب شروع۔ اور حساب و کتاب بھی ایسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا، اور آمنے سامنے ہوگا وہ، اور اس سے حساب و کتاب کیا جائے گا، یعنی کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا، ایک ایک شخص کو اللہ رب العزت بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا۔ کسی کا حساب تو آسان، اور جس کے حساب میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا، بس اس کا معاملہ ختم۔ اللہ ہم سب کا حساب آسان کر دے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ کے آنے کے تعلق سے بعض لوگ اس کے اندر کچھ دوسرا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھانے کی، جبکہ کلیئر یہ ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا تیرا رب۔ جیسے رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا میں آتا ہے، لیکن کیسے آتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، آئے گا کیسے وہ نہیں پتا، کیفیت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ کیا ہم جیسا آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق آتا ہے، جیسی اس کی شان کو لائق صفت ہے اس کی، لیکن اس میں ہم اپنی مشابہت نہیں کر سکتے یا کسی مخلوق کی مشابہت نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیسا آئے گا؟ جیسی اس کی شان کو لائق، ہمارے جیسا ہرگز، کیونکہ اس نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، میرے مثل کوئی نہیں۔ یہاں پر اور جہنم لائی جائے، اللہ اکبر۔ اور وہ جہنم سورہ ملک میں فرمایا کہ جب وہ جہنم آئے گی تو اس کے دہاڑنے سے زور شور کی آوازیں آئی، ایسا لگے گا کہ ہمارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے، یعنی اس قدر غصے۔ کیوں؟ اللہ کے نافرمانوں کو نگل لینے کے لیے، اللہ کا حق مخلوق کو دینے والوں کو جلا دینے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے۔ اور اس وقت اس کے آنے کا جو جوش ہوگا اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ امام مسلم نے یہ روایت لے کر کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، 70,000 لگامیں۔ لگام کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو روکنے کے لیے، کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے لگام، جیسے آپ دیکھیں گے جانور کو ایک رسی باندھی جاتی ہے، اور وہ جانور کو اگر کوئی دانہ دکھا دیا جائے، کوئی کھانے کی چیز دکھا دی جائے تو وہ بے تحاشا اس کی طرف دوڑتا ہے، اور ایک طاقتور انسان بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، بعض دفعہ اسے کھانے کے لیے اس طریقے سے وہ دوڑتا ہے۔ تو جہنم کو ایک لگام نہیں، 70,000 لگام لگائی گئی، اور اس کو کیسے طاقتور لوگ پکڑتے ہیں اور کتنے طاقتور لوگ ایک لگام کو پکڑیں گے، یہ امام الانبیاء نے فرمایا۔ کفار مکہ بھی جنہیں صادق اور امین کہتے تھے، اس سچے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی ایک لگام میں 70,000 فرشتے، اور ایسی 70,000 لگامیں۔ ایک فرشتے کا تو یہ حال، جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکال دیے گئے اللہ کے حکم سے، اور جب یہ نافرمان قوم ان کی پوری بستی کو اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر کے الٹ پلٹ دیے، پوری بستی کو ایک فرشتہ۔ یہ فرشتوں کی طاقت کہ 2 فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جب آپ طائف سے لوٹ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ یا رسول
حکم دے دیجئے 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے ان کو پیس دوں گا. 2 پہاڑوں کو اٹھا کر کے اور بیچ میں جو بستی ہے اس کو پیس دینے کی طاقت ایک فرشتہ. وہ کیسے فرشتے؟ جو 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑے. آگے پوری حدیث دیکھ لیں. 70,000 لگام، ایک لگام پہ 70,000 فرشتے جو دوزخ کو کھینچ رہے ہوں گے، اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2842. اس سے کیا پتا چلا؟ 2 بات. نمبر 1، جہنم کی وسعت کہ وہ کتنی بڑی ہے کہ ایک فرشتہ اتنی طاقتور، اور ایسے 70,000 انٹو 70,000 اس کو ضرب دے دیں آپ 70 سے. اور دوسری بات کہ فرشتوں ایسی طاقتور، ایسی بڑی مخلوق، اور وہ بھڑک رہی ہوگی، غصے میں ہوگی. کس سے؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے اللہ کا حق ان کی مخلوق کو دیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امتیوں کو دیا کہ اطاعت اور فرمانبرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا تھا، اور وہ کس کی کرتے رہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا. اب انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کوئی مفید نہ ہوگا. دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اس کا یاد کرنا یعنی وہاں پہ وہ توبہ کرے گا، یا وہ وہاں نصیحت حاصل کر لے گا. ابھی نصیحت کی جا رہی ہے قرآن و حدیث روح سے، قرآن حدیث کے ذریعے سے، لیکن ابھی وہ نصیحت حاصل کرنے کو تیار نہیں. اب اس دن وہ نصیحت بھی حاصل کرے گا، توبہ بھی کرے گا، حسرت بھی کرے گا کہ کاش مجھے پھر سے واپس جانے کو مل جائے. یعنی وقت مانگے گا جیسے آگے آیا، اور کہے گا کاش میں نے اپنے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اب وہ وہاں پہ کاش کہے گا، حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. یعنی دنیا کے اندر اس زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا، کاش. تو یہ نافرمان تو اس دن اپنے انگلیوں کو چبائیں گے اور شرمندہ ہوں گے، اور سیاہی پتی ہوگی، اور سب کچھ ہم پڑھ کر کے آئیں. لیکن یہ ایسا دن ہے کہ نیک لوگ بھی حسرت کریں کہ کاش دنیا میں نے اور کام کیا ہوتا، اور اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور جدوجہد اور کوشش اللہ رب العزت کی تسبیح اور بیان کی ہوتی. ایک حدیث میں محمد بن ابو عمیر رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر سجود رہے، یعنی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا رہے، تو اس دن اپنے اس عبادت کو حقیر جانے گا. مطلب حشر کے میدان کے دن اس عبادت کو حقیر جانے گا، اور خواہش کرے گا اسے دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر کے آئے. مومن بھی وہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ جانے کے لیے ملے. کیوں؟ اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کے وہ ایسا حقیر سمجھ رہا ہے اس نے اپنے عمل کو کہ اتنا کچھ نوازا ہے میرے رب نے، کیا کچھ نعمتیں. اور آج بھی اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں نعمتیں عطا کی، کیا اس کا کچھ حق ادا ہو رہا ہے؟ اور اس کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم الحمدللہ کہہ دو کہ اللہ تو نے عطا کیا ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے عطا کیا، یعنی اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، یہی کفر ہے. تو یہ جو حدیث میں نے بتایا کہ وہ اگر پوری زندگی بھی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزر جائے گا تو حشر کے میدان میں حقیر سمجھے گا اور کہے گا کہ کاش مجھے واپس لوٹنے کو مل جائے تو میں اور زیادہ نیکی کے کام کر کے آؤں گا، جس کا مفہوم ہے. مسند احمد کی حدیث تھی، حدیث نمبر 17668 جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 185. آگے آئے، چنانچہ اس دن اس جیسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہو. اب وہ حشر کا میدان، اور اس دن اس جیسا یعنی اللہ کے جیسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہو. آج دنیا میں جس سے ڈر کر کے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا کر لے گا، اور وہ جو کچھ بھی کرے گا، اگر ہماری بوٹی بھی کر دی گئی، جسم سے خون کی ایک ایک قطرہ بھی اگر نچوڑ لیا گیا، تو بھی ویسی تکلیف نہیں دے سکتا کوئی جیسی اللہ رب العزت دے دے، کیونکہ وہاں پہ موت کو بھی موت دے دے گا، اور جب وہ پکڑے گا تو موت کو بھی چیخے گا، پکارے گا، لیکن موت بھی نہیں آئی. اس لیے اللہ نے فرمایا چنانچہ اس دن اس جیسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اور اس سے زیادہ جکڑنے والا بھی اور کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ پکڑ کرنے والا، جکڑ کر لینے والا، زنجیروں میں لپیٹ لینے والا بھی اور کوئی نہیں. آخر 3 آیتیں. یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس، اے وہ نفس مطمئنہ جو مطمئن ہے، وہ روح جو مطمئن ہے، وہ نفس جو مطمئن ہے. مطمئن کا کیا مطلب؟ یعنی جو بے قراری سے دور ہونا. مطمئن ہونا یعنی بے قراری سے دور ہونا، مطمئن ہو گئے. تو یہ کیسے ہوتے ہیں مطمئن؟ ہمارا جسم 2 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، ویسے تو 3 چیز سے مل کر کے بنا ہے، لیکن یہاں پر سمجھانے کے اعتبار سے میں 2 چیزوں کا ذکر. 3 چیزیں کیا ہے؟ جسم، جان اور روح. اس کو انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے. یہاں پہ 2 چیزیں کہ ہم جسم اور روح، جسم کے ساتھ جان جڑی ہوئی ہے، جسم اور روح
تو جسم کو اطمینان پہنچانے کے لیے ہم اچھی اچھی چیزیں کھا لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں روح بھی ہے، اور اس روح کی بات یہاں پہ ہو، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر احکام شریعت، اللہ کا ذکر ہے، یعنی احکام شریعت پر عمل کرنا، یہی اللہ کا ذکر ہے، اور اسی میں وہ مطمئن ہوتا ہے۔ یہاں پر نفس مومن میں مراد لی گئی کہ وہ مومن نفس ہے یہ جس نے اللہ کا حق ادا کی ہے۔ حق اللہ علی العبید، کیا ہے اللہ کا حق؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، جس نے شریعت کی پابندی کی ہے، جس نے ایمانیات پر عمل کیا ہے یا یقین کیا ہے۔ تو ایسی نفس کو اللہ رب العزت یہاں پر خطاب کر کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہے۔ اب اس حشر کے میدان میں، یا جب اس دنیا سے روح پرواز کرتی ہے علیین کی طرف، یہاں پر حشر کے میدان سے مراد ہے کہ تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، کیونکہ تو مطمئن کس سے ہو گئی تھی؟ اللہ رب العزت کے ذکر سے۔ اور واقعی اس دل کی بے چینی اور بے قراری آپ اکثر لوگوں میں محسوس کرتے ہوں گے کہ آدمی پریشان ہے، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، لیکن اس کی بے قراری بے چینی ختم نہیں ہو رہی۔ یہاں پر تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی عبادی، پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، میرے بندوں کے ساتھ تو داخل ہو۔ آج دنیا میں بعض دفعہ احکام اہل علم کو دنیا میں تنہا رہنا پڑتا ہے، کوئی ان سے بات کرنے کو، کوئی ان سے رشتہ کرنے کو، کوئی ان سے ملنے کو تیار نہیں، بعض دفعہ تنہائی محسوس ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایسے رفیق اور ساتھی ملنے والے ہیں، لیکن یہ کس کو ملیں گے؟ جو ساری تنہائی کو ختم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، داخل ہو جا میرے عبادت گزار بندوں میں۔ یہ عبادت گزار بندے کون ہیں؟ جو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر انعام کیا گیا۔ اور انعام کن پہ کیا گیا؟ من النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں، وصدیقین، اور صدیق کے ساتھ ہوں، وشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہوں۔ اور یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو سب سے بڑا درجہ انبیاء کا، پھر صدیق کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ ان کے ساتھ اگر رہنا ہے تو یہاں پہ جو پیمانہ بتایا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت، اور یہی نفس مطمئنہ بنتی ہے، اسی سے اطمینان اور سکون قلب کو حاصل۔ ورنہ گناہ کے کام میں کبھی اطمینان اور سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کر کے دیکھیں کوئی گناہ کا کام، کیسی بے چینی اور گھبراہٹ رہتی، چوری کرتے وقت، بدکاری کرتے وقت، کوئی بھی گناہ کا کام، وہ ہمارے دل کے اندر بے چینی، بے قراری اور ایک ٹینشن اور فکر کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کے دیکھیے، کسی فقیر کو کھانا کھلا کر کے دیکھیے، کسی مسکین کی ضرورت پوری کر کے دیکھیے، ایک اطمینان اور سکون حاصل، اللہ کا ذکر، اللہ کے سامنے سجدہ-ریز، اطمینان اور سکون حاصل۔ تو یہ مطمئن نفس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، تو میری جنت کے اندر داخل ہو۔ امام ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تو یقیناً ان قریب تم سے بھی کہی جائے گی۔ مطلب دنیا میں ہی حضرت ابوبکر صدیق کے لیے آپ نے بشارت دی کہ ان قریب تم سے بھی یہ بات کہی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے یہ فیصلہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 505، اور تفسیر ابن کثیر نے تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے روایت کیا ہے، ابن ابو حاتم جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 3439۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی شریعت کا ایک خالق مالک تو پابند بنا دے، ہمیں بھی اسی سے اطمینان اور سکون حاصل کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔